یہ کتاب ہے فتح الباری، احمد ابن علی ابن حجر عسقلانی کی کتاب، جزء اول، چھاپے المکتبۃ السلفیہ۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 194 میں ملاحظہ فرمائیے کہ یہاں پر یہ بخاری کی روایت ہے کہ بخاری نے روایت کیا ہے کہ کتب عمر بن عبد العزیز، حدیث نمبر 34، عمر بن عبد العزیز نے ابی بکر بن حزم کو روایت کیا، اس کو معاف کیجیے، اس کو کتابت کیا، خط بھیجا، انظر ما كان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاکتبه فإنی خفت دروس العلم وذهاب العلماء۔ عمر ابن عبد العزیز ابن عبد الملک ابن مروان ابن الحکم، یہ بنی امیہ شجرہ ملعونہ کا ایک خلیفہ ہے۔ سنہ 99 میں اس کی حکومت ہوئی ہے عمر ابن عبد العزیز کی، اور سنہ 101 میں یہ وہیں گیا ہے جہاں عمر گیا۔ اچھا، اس نے یعنی یہ سنہ 99 میں اس کی حکومت ہے۔ اب اس خط کو اس نے سنہ 100 میں لکھا ہے، سنہ 99 میں لکھا، جو بھی ہے، اس نے خط لکھا کہ دیکھو جو حدیث آپ کو انظر، وہاں پہ دیکھو، ڈھونڈ لو، جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ہے، ملتا ہے، اس کو لکھا کرو کہ مجھے ڈر ہے دروس العلم و ذہاب العلماء، کہ علم، دروس کہتے ہیں کہ فرسودہ ہو جانا، بالکل کیا بولتے ہیں اس کو، ہلاک ہو جانا، تباہ ہو جانا۔ علم سے مراد حدیث ہے کہ احادیث تباہ ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ احادیث یعنی کسی کو وہ جب محفوظ نہ ہو کتاب کی صورت میں تو لازمی بات ہے، یاد نہیں رہتا لوگوں سے۔ وذهاب العلماء، اور جو علم جانتے ہیں حدیث جن کو یاد ہے وہ بھی مر جائیں گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے شرح میں ابن حجر لکھتے ہیں یستفاد منہ ابتداء تدوین الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث سے اس کتابت جو ہے، کتاب خط ہے عمر ابن عبد العزیز سے، اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ابتداء ہے کب، کس بات کا، کتابت حدیث نبوی کا، تدوین حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتداء ہے۔ یہ کون سا سنہ ہے اس کی؟ اس نے اگر اپنے شروع حکومت میں بھی لکھا ہو نا، سنہ 99 میں، سنہ 102 تک اس کی حکومت تھی، 102 تک۔ اچھا، وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَعْتَمِدُونَ عَلَى الْحِفْظِ، اس سے پہلے مسلمانوں کا، راویوں کا کیا تھا؟ اعتماد تھا حفظ پر، اپنے حافظے پر۔ حفظ انسان کا معصوم ہوتا ہے میرے عزیزو، حفظ انسان کا، یعنی خطبہ دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھا گھنٹے کا خطبہ ہوتا ہے 10 صفحے 5 صفحے، تو وہ کس کو یاد رہتا ہے میرے عزیزو؟ واقعاً جماعت عمریہ کے پاس ایک خطبہ بھی نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ایک خطبہ بھی نہیں ہے، ایک خطبہ بھی نہیں ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں اس سے پہلے حفظ پہ اعتماد کرتے تھے۔ تو کیا اللہ کے نزدیک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہم تک ہدایت پہنچانے کا اتنا ہی غیر محفوظ اور غیر قابل اعتماد طریقہ کار ہے کہ لوگوں نے سنا، لوگ کسی نے دوسرے کو سنایا، دوسرے نے تیسرے کو سنایا، انسان کی میموری جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ لوگوں کے میں کیا ہے، اب انسان ایماندار ہونا تو اس کے حافظے میں آپ شک کر سکتے ہیں، باقی اس پہ جھوٹ کہتے ہیں، چلے جھوٹ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، سیاسی مقاصد ہوتے ہیں، تعصبات ہوتے ہیں، اور جہل ہوتا ہے لوگوں کا، قبائلی دشمنیاں ہوتی ہیں، لوگ مختلف وجوہات کے بنا پر دین میں بدعت داخل کرنا چاہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو کیا اتنے غیر علمی طریقے سے، غیر مطمئن طریقے، یہی طریقہ کار تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تک ہدایت پہنچانے کا۔ فلما خاف عمر بن عبد العزیز وكان على رأس المئة الأولى، سنہ 100 کے ابتداء میں اس نے حکم دیا کہ حدیث ضبط کرو، حدیث کو لکھایا کرو، لیکن یہ کہ وہ ابتدا تھی حدیث لکھنے کی، لیکن واقعاً احادیث لکھی گئیں۔ اس نے ایک حکم دیا، کتنے، اس ابو بکر بن حزم نے کتنے احادیث لکھی وہ تو ہمیں نہیں معلوم، یہ ابتدا ہوئی ہے، لیکن واقعاً بعد میں احادیث لکھنے کا کام بعد میں شروع ہوا ہے۔ یہ جو ہے ایک ابتدائی بات ہے۔ تو عزیزو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، اللہ نے بھی خبر دی، انہوں نے خود خبر دی ہے۔ قرآن غیر مدون، حدیث غیر مدون، نہ قرآن جمع نہ حدیث جمع۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ صحابہ بڑے عالم تھے، صحابہ بڑے فقیہ ہیں، صحابہ بڑے عالم ہیں۔ جب ان کی اچھی تربیت ہوئی ہے، جب صحابہ کی اچھی طرح سے تربیت ہوئی ہے، تو چلیں کم از کم اگر کتاب نہیں ہے، لکھا نہیں گیا، ان کے علم پہ اعتماد ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے اتنے شاگرد ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو اسلام کے احکام ایسے سکھائے ہیں ان کو کہ ان کو بس ان کے ہوتے ہوئے اگر کتابی صورت میں نہ بھی ہو تو اتنا کوئی ضرر نہیں ہے،
اگر کتاب ہوتا تو اچھی بات تھی، چلیں اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث کے مثلا 20 جلد کتابیں لکھے جاتے، اس وقت اتنی امکانیات نہیں تھی اس بات کی، ممکن نہیں تھا کیونکہ لوگ ہی ان پڑھ ہیں، لوگ ان پڑھ ہیں، لکھتے بھی تھے، لکھنے والا کوئی نہیں تھا 20 جلد کتابیں. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ لیکن فرض کرتے ہیں اگر لکھا جاتا، وہ محفوظ رہتا، وہ کتابیں ہم تک پہنچا، آپ کہیں گے وہ اچھی بات ہے، لیکن وہ ممکن نہیں تھا. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی، ان کی نسل کی ایسی تربیت کی کہ ان کو اچھی طرح سے علم حاصل ہو. تو عزیز، صحابہ کی اکثریت وہ آخر میں مسلمان ہو گئے. ایسی بات نہیں ہے کہ صحابہ کی تربیت بڑی، ان کے علم بہت ہے وہ آخر میں مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے بعد، اکثریت صحابہ کے، حقیقت یہ ہے. اور جو صحابہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کو چھوڑیے، جو صحابہ ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے ان کی کیا حالت ہے؟ ان کی کیا حالت ہے علم میں، مسائل دین میں؟ میرے عزیزو، ان کے مثال میں ایک لیتا ہوں، عمر ہیں ایک مثال ہے ابو بکر. ان ابو بکر کے علم کی کیا حالت ہے، عمر کے علم کی کیا حالت ہے؟ ان کے پاس کچھ ہے عمر سے یا ابو بکر سے کہ اس کے علم دکھائے. میں عمر کے ایک دو روایات ان کے کتب میں دکھاتا ہوں کہ یہ ان کے نزدیک جو سب سے عالم ہے، جو سب سے فقیہ ہے، جو سب سے اس کے تربیت جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح طور پہ کیا، اس کو ابتدائی باتیں نہ دین کی معلوم ہے، نہ قرآن کی معلوم ہے، نہ احکام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے مسلم، ترجمہ وحید الزمان، علامہ وحید الزمان، یہ جلد نمبر 1، یہ ہے صفحہ نمبر 448 میں. اچھا، حدیث کون سی ہے بھائی؟ حدیث نمبر 820. روایت ہے، ایک شخص عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے جنابت ہوئی اور پانی نہ ملا. عمر نے فرمایا کیا؟ نماز نہ پڑھو، نماز نہ پڑھو، نماز نہ پڑھو. دیکھو قرآن کی آیت ہے سورۃ النساء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ النساء. ان کنتم مرضی او علی سفر، اگر تم مریض رہو یا مسافر رہو، او جاء احدکم من الغائط، یا کسی کو پخانہ آ جائے، او لامستم النساء، اور عورتوں کو تم ملامست کر دو، یعنی جنب ہو جاؤ. کیونکہ قرآن حیا سے بات کرتا ہے، قرآن حیا. لامستم النساء، مفسرین کا اقوال آپ دیکھیے، یہ کنایہ ہے. عورت کے ٹچ کرنے سے وضو باطل نہیں ہوتی، ملامست سے. عورت سے جماع کرنے وہ یعنی اس جنابت سے وہ وضو باطل ہوتا ہے اور غسل واجب ہو جاتا ہے. او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، اور یہ مشکلات اگر پیش آ جائیں کہ تم مریض ہو، پانی استعمال نہیں کر سکتے، سفر میں ہو، پانی نہیں مل رہا، یا پاخانہ آپ نے کیا ہے، پیشاب کیا ہے، او لامستم، یا جنابت کی حالت ہے اور پانی نہ ملے، تو کیا کرو؟ فتیمموا صعیدا طیبا، فتیمموا، پر تم پاک مٹی سے کیا کرو؟ پاک مٹی سے تیمم کرو. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، فامسحوا، اور مسح کرو اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پر اس کو مسح کرو. سورہ مبارکہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِرُوا، اگر تم جنوب ہو تو طہارت حاصل کرو. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، زمین جو ہے وہ میرے لیے محل عبادت، محل سجدہ اور طہور، اس کے ساتھ آپ طہارت ترابیہ حاصل کر سکتے ہیں، تیمم کر سکتے ہیں. فرمایا قرآن مجید نے، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ اگر مٹی نہ ملے تو کیا کرو؟ پانی نہ ملے تو تم اگر جنب ہو جاؤ، تو مٹی نہ ملے تو تیمم کرو. اور تیمم کا طریقہ بھی بتایا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، مٹی کے ساتھ اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پہ تم مسح کر دو. ہاں، تو قرآن نے صحیح بتایا، قرآن نے واضح طور پہ بتایا. اب یہ اگر یہ واقعہ جو ہم مسلم سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمر نے فتویٰ دیا کہ نماز نہ پڑھو، اجتہاد کیا نا. اب اجتہاد کے متعلق آئندہ جا کر ہم بات کریں گے. عمر نے فتویٰ دیا کہ تم نماز نہ پڑھو. اگر تم مسلمانوں یہ کہتے ہو کہ عمر کو ان آیات کا علم تھا، اس کے باوجود اس نے فتویٰ دیا ہے، تو یہ تو بالکل کفر ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص جان کر آیت قرآن کے نص کے خلاف فتویٰ دیتا ہے تو وہ تو بالکل واضح کفر ہے.
تو اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص آپ کے نزدیک سب سے بڑا صحابی ہے اس کا کفر لازم ہے. ہاں تو صحابہ پہ بہرحال اعتبار اٹھ گیا. اگر کہتے ہیں اس کو علم نہیں تھا تو ہم یہی تو کہتے ہیں. ہمارا ادعا یہی ہے کہ صحابہ کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تربیت کی اور صحابہ بہت ہی عالم بن گئے, فقیہ بن گئے کہ اب کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے, قرآن جمع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, فکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں تو یہ تو ابتدائی چیزیں وہ اس کو نہیں معلوم تھا. اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ عمر خلیفہ بن چکا تھا, خلیفے کو صریح آیت قرآن نہیں معلوم. صریح آیت قرآن کس وہ بھی ایسا مسئلہ نہیں, کوئی شاذ مسئلہ ہے کہ کبھی پیش نہیں آتا. عرب میں پانی بہت کم ہوتا ہے میرے عزیز, خصوصاً اس زمانے میں, عمر کے زمانے میں, صدر اول میں, اس زمانے میں پانی کم ہوتا ہے عرب میں. وہاں پہ بہت ہوتا ہے کہ انسان کو پانی نہیں ملتا, یعنی انسان جنوب ہو جاتا ہے, نماز کا وقت نکل رہا ہے, آپ اگر جا کے کنویں سے پانی نکال دیں تو نماز قضا ہو جائے گی, پانی نہیں ملتا. یا کسی سفر میں ہیں, کہیں دور ہیں, کنواں دور ہیں, وہ وقت نہیں ہے پانی لانے کا, تو پانی کہاں سے لائیں گے؟ یہ تو بہت پیش آتا ہے. اب ہم شہر میں رہتے ہیں, پانی گھر میں پانی کا نلکا ہے, بہت پیش آتا ہے کہ پانی بعض دفعہ انسان کو پانی نہیں ملتا, ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں تو پانی کا نلکا ہی نہیں ہے, کنواں ہے 300 میٹر, اس میں سے پانی نکالنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. عمار نے کہا مسلم کی حدیث کی طرف آتے ہیں, آپ نے عمر نے کیا فرمایا؟ عمر نے حکم دیا کہ نماز نہ پڑھنا. عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس کا عنوان دیکھیں, عمر بولا نہیں, امیر الفاسقین. ہم امیر المؤمنین علیہ السلام صرف اور کس کو بولتے ہیں؟ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بھائی کو, ان کے برادر عزیز کو, برادر بروح برابر کو, ان کو کہتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام, یہ مخصوص ان کے لیے. دوسرا جو بھی اس لقب کو ڈالے وہ امیر الفاسقین ہوتا ہے. اچھا, اس سے کہا کہ اے امیر الفاسقین تم کو یاد نہیں؟ تو پتہ چلا یہ خلیفہ بن چکا تھا اس زمانے میں. عمر کو اس کی خلافت سے پہلے اس لقب سے تو کوئی نہیں پکارتا تھا نا, خلافت کے بعد اس کو لقب سے پکارے, تو پتہ چلا یہ خلیفہ بنا ہے. دیکھیں جاہل آدمی کو یہ تیمم کا نہیں معلوم. اگر معلوم ہے اور مخالفت کر رہا ہے صریحاً حکم اسلام کا, وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو جان بوجھ کر قرآن کے خلاف فتویٰ دیتا ہے تو اس کے کفر میں کوئی شک ہے بھائی؟ اس کے کفر میں کوئی شک ہے؟ تم کو یاد نہیں جب میں اور آپ لشکر کے ایک ٹکڑے میں تھے اور پھر ہم کو جنابت ہوئی اور پانی نہ ملا, آپ نے تو نماز ہی نہیں پڑھی ہے؟ آپ نے نماز, اس زمانے میں بھی اس کو قرآن نہیں تھا. اچھا, یہ کس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کا زمانہ, لیکن میں مٹی میں لوٹا اور نماز پڑھ لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کافی تھا اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ مارنا, پھر ان کو پھونکنا, پھر مسح کرنا, اور دونوں پونچھوں پر. عمر نے کہا خدا سے ڈر اے عمار, یعنی سوچ سمجھ کے, خدا سے ڈر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر حدیث بیان کر. دیکھو عزیزو, عمار کیا فرماتے ہیں؟ عمار کو تعجب ہوا کہ عمر ایسا فتویٰ کیوں دے رہا ہے, ایسا صریح قرآن کے خلاف. پھر وہ بولا اے عمر تجھے تو یاد ہے ہم دونوں جنوب ہو گئے تھے, سفر میں جنابت ہوئی تھی, تو مجھے اسی زمانے میں قرآن کی آیت اس کو یاد ہے کہ بھئی تیمم کرنا ہے, لیکن تیمم کا طریقہ نہیں معلوم, تو اس نے زمین میں لوٹ ماری ہے. تو بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کافی تھا کس طریقے سے تم تیمم کرو کہ مٹی پہ ہاتھ لگاؤ, پھر پھونک مارو, پھر چہرے, پھر ہاتھوں پہ لگاؤ, یہ تیمم کافی ہے, اس جنابت دور, نماز پڑھو. تمہیں یاد نہیں؟ تو پتہ کیا چلا عزیزو؟ پتہ یہ چلا کہ عمر کو آتا ہے, کیونکہ ایسا واقعہ پیش آ جائے تو انسان بھولنا ممکن ہے لیکن محتمل نہیں ہے. عمر کو واقعہ یاد ہے لیکن اس کو پرواہ نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے. اس کو جو بھی ضد ہے اس کے دل میں, رسول پاک وَإِلَّا کیا وجہ ہے, کیسے انسان بھول سکتا ہے؟ دیکھیں ایک دفعہ مجھے میرے والد یا میرے کوئی ٹیچر ایک دفعہ تیمم سکھا دے تو میں وہ بھول سکتا ہوں, آپ بھول جائیں گے. میں ایک دفعہ آپ کو تیمم سکھاتا ہوں, تیمم میں ایک ہاتھ سر زمین پہ مارو, چہرے پہ بھلو, یہ کرو, ختم بات. پھر آپ یہ بھول جاتے ہیں, چاہے کہ وہ آپ سفر میں رہیں اور نماز نہ پڑھیں, پھر واپس آ جائیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تیمم سکھائے, تیمم کا پھر انسان بھول سکتا ہے اس بات کو. اس کا بھولنا تو مشکل ہے, اس کا بھولنا میں نہیں کہتا غیر ممکن ہے, کہتا ہوں کہ یہ مشکل ہے, غیر محتمل ہے. تو عمر کو تیمم کا پتہ تھا, لیکن بدبختی کی حالت ہے. دیکھیں یہ جان بوجھ کر قرآن کی آیت کی مخالفت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارا تو یہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس واضح احادیث ہے میرے عزیز اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے کہ ابو بکر اور عمر نے بہت سارے احکام عمدن دشمنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چینج کیے، انہوں نے بہت سارے احکام، اذان چینج کیا ہے، نماز چینج کیا ہے، وضو کا طریقہ چینج کیا ہے، نہ کہ ان کو پتہ نہیں تھا، کو پتہ تھا ہی دشمنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، دشمنی اسلام میں، کہ وہ اعتقاد ہی نہیں تھا، انہوں نے چینج کیا ان باتوں کو۔ لیکن اگر ہم اس کو بات کو چھوڑ دیں، کہتے ہیں بھائی بھول گیا، تو اگر بھول کی بات لے کے آئیں، فراموشی کی بات لے کے آئیں نا، تو یہ تو ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس علم نہیں تھا، ایک ابتدائی چیزوں کا علم نہیں تھا اس کے پاس، خلافت تو اس کی چلی گئی نا۔ جو شخص اتنا جاہل ہے کہ تیمم کا نہیں معلوم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے بعد، پڑھانے کے بعد، دکھانے کے بعد کہ تیمم اس طرح کرنا، اس کے بعد اس کو نہیں سمجھ نہیں آئی، تو وہ خلیفہ کیسے بن سکتا ہے؟ اور مسلمین میں کون موجود ہے؟ انا مدینۃ العلم، انا دار الحکمہ، اللہ اللہ، وعلی بابها انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، انی تارک فیکم من اخذتم به لن تذلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ وعترتی۔ مسلمین میں کون موجود ہے؟ سید المسلمین، شبیہ الرسول، ابن عمر الرسول، زوج البتول، صلی اللہ علیہ وآلہ صلوات اللہ علیہ موجود۔ اور جو ایسا شخص کہ اگر احسن حالت میں ہم اس حدیث کی تفسیر کریں تو اس کو جہل ہے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ عمدن مخالفت کر رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، اور پھر وہ دھمکی دیتا عمار کو کہ خدا سے ڈر۔ عمار کو غلط بات کر رہا ہے کہ تم خدا سے ڈرو، عمار کو کہہ رہا ہے کہ تو خدا سے ڈر، ٹھیک ہے نا۔ عمار نے اس کو یاد دلایا کہ تجھے کیسے بھول سکتا ہے عمر، تو کیسے بھول سکتا ہے، تجھے یاد نہیں ہے؟ تو عمار سے کہہ رہا ہے تو خدا سے ڈر، یعنی عمار جو ہے حدیث غلط بنا رہا تھا۔ اگر عمار، خلافت عمار یاسر جو مہاجرین اولین میں سے ہے، جو سابقین فی الدین میں سے ہے، اگر وہ اس کی سوچ میں، اس کی سمجھ میں، اس کی روایت میں شک ہو سکتا ہے، تو پھر یہ طریقہ کار کہ ہم صحابہ کے ذاکرے پر، صحابہ کے یادداشت پر، ان کے میموری پہ اتکا کریں، اس کے بعد ان کی اگلی والی نسل تابعین اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر صحابہ کی یادداشت دیکھیں، عمر نے کیا کہا؟ عمر نے کہا کہ تو خدا سے ڈر، خدا سے ڈر۔ وہ علامہ وحید الزمان صاحب نے عمر کے اس دھمکی کا، کیونکہ عمر کی بے عزتی ہے نا، تیمم تجھے پتہ نہیں ہے، تو اصل تو بات یہ ہے اس کا جو حمل صحیح ہے اس پہ حمل نہیں کرتا وحید الزمان۔ کس مسئلے پہ حمل کرتا ہے؟ حمل اس بات پہ کرتا ہے کہ تو سوچ سمجھ کر بیان کر، یعنی عمار، صحابہ جو ہیں غلطی کر سکتے ہیں حدیث میں، ان کی یادداشت میں غلطی ہو سکتا ہے۔ اگر مقصد یہی ہے تو پھر تمہارے سارے حدیث سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا نا، تم تو کبھی صحابہ کی جرح نہیں کرتے۔ اگر صحابہ کی یادداشت پر، ان کے نقل حدیث پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے، نقد کیا جا سکتا ہے، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے راضی ہو گئے کہ حدیث غیر مدون اور ایسے جماعت کے یادداشت پر، ان کے حافظے پر اتکا کریں جو غیر قابل